ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے، پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے، جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے، جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں، یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا، یہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے، پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے۔ ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی۔ اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے، شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گی۔ تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے، سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی نے کیا زندگی گزاری، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے، اللہ کے واسطے اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو۔ آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے، سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن اور میرے نبی کی زندگی، یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملیں، اور میرے نبی کے صحابہ یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا۔ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی، راستہ مل جائے گا۔ او جی او جی او جی، بڑا بڑا چودھری آیا بھائی، حد ہو گئے۔ اور رمضان کے حوالے سے آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، پہلا ہوتا ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی۔ میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے۔ اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں۔ یہ 10 سے زوال کا ٹائم، 10 سے زوال تک کا ٹائم، زوال سے پہلے پہلے، جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ ترمزو، جل جانا۔ رمضان کا مطلب ہے جلنا، اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے، اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو گئے۔ جلا دیے، رمضان رمضان رمضان، جاؤ تیرے سب جلا دیے، پاک صاف۔ لوہا جل کے صاف ہوتا ہے، سونا جل کے صاف ہوتا ہے،
دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں. ہاں یہ فتنے کا لفظ ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انما اموالکم اولادکم فتنہ. ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد. عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا. فتانہ، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں. سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا. یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی. کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے. اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی. انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بددیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے. تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا. پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا. نے کہا فتنہ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو. ایسے ہی انسان کو، ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے. اس مہینے کے لیے ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے. یہ 21، 23، 25، 27، 29 میں گھومتی ہے. صرف 27ویں شب قدر نہیں ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29. یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں، آپ کو رمضان، آپ کو شب قدر مل جائے گی. شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو، جو اس پہ ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا. 80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. شب قدر میں بھی 4 آدمی نہیں بخشے جاتے. شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اے دنال نہیں بولنا، اے دنال نہیں بولنا، اے دنال لڑائی، اے دنال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت. نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں. یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی. تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر، کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا ہے. توبہ پہ سب معاف ہو جاتا ہے، سب اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہماری شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں. اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے. لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر، جناب میں حج تے جا رہے ہیں، معافی دے ویجے جناب آ گئے ہیں جو معافی دیو. حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان. رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو. ایک حدیث سناتا ہوں. میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے. میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو. میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت. یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، پھر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا. کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا. ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا، آگ لگا رہا. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ يَا بُنَيَّ إِن قَدَرْتَ أَن تُصْبِحَ
وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ذلك الكتاب لا ريب فيه وذلك من سنتي. یہ میری عظیم الشان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا. صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے. ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی، صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی، چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو. کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی، اپنی صفائی. میں نہا کے آ رہا ہوں، میں نہا کے آ رہا ہوں. یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے بعد میں نہا کے نکلا نا، کہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے، تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہ نہا کے تو فریش ہو جاؤں تو میں نہایا، لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے گا. دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو. تصبح و تمسی، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو. یہ جو کرتے کرتے مر گیا یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. ایسے ہوگا، ایسے. تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں یہ آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ شکنی ہے، میں دکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے. یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا، سارا ماحول جو ایسا ہی ہے. ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے، ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا. یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے. آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ. اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں. 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا. وہ پہنچ گئے. چاچا جی السلام علیکم. جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہ ہاں ہاں بیٹا. اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے. بس روزہ روزہ روزہ، دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی اور یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھئی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے. وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ساری رات ستا رہ گیا، ٹنگ نہیں چھکی. یہ کی بنی تو جنت کی تھو لگ گئی. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. نماز تا نماز ہے نا، منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. اچھا انہوں نے کہا ایسے کل کوئی دکھائیں گے خاص. کل وہ بیٹھے، جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے. اور پھر آئے اور اللہم بسمک اموت، سرانے تے سر رکھے تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نال. ساری رات ستیاں گزار چڈی. وہ تو ان کو سمجھ میں نہ آئے بے ہو ایک چکر کی. ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی. چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چڈی، اللہم بسمک اموت و احیا. ہو گئے فجر تے اٹھے. وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے، میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم وہ میں دیکھنے آیا تھا. 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنت ہی آ رہا. 3 دن تم آئے،
میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو. وہ ساری رات سوتے رہتے ہو. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی, لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے. اچھا میرے نبی تو سچ ہیں, ان کا بات فرمان تو غلط ہے. چل پڑے. جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر ہو رہا تھے نا ہوں اندر دی گل دساں دے آوے نا. ادھر آ اب تمہیں بتاتا ہوں. اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا. کہا یہ جو دل ہے نا یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں, کوئی نفرت نہیں, کوئی حسد نہیں. اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے, دولت دے, نعمت دے, مجھے کبھی حسد نہیں ہوا, مجھے خوشی ہوتی. اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا. وہ کہنے لگے ہاذا ہوا, اچھل کر بے ساختہ ہاذا ہوا, یہ ہے. ستا رہو باویں ساری رات, تیری جنت واقعی پکی. یہ کہیں کرنا ہے, دل صاف کرنا. بانڈے دھونا سوکھا ہے, دل صاف کرنا لگ پتہ جانتا ہے. تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو. جب اللہ کسی کو عزت دے اس سے شاباش دو, اسے اپریشیٹ کرو, اس کے لیے دعا کرو. سب سے دل صاف رکھو, سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اسلامی قرضہ تو دے دو گے, سچ کیسے بلواؤ گے؟ سارا کراچی کا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. چاہے وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے, حبیب بینک سے ڈیل کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو یہ تجارت نہیں چلتی. یہ سارے سیاستدان, یہ وکیل چھوڑو ان کو, یہ ریڑھی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اسلامی معیشت ایسے تھوڑی ہے کہ دم پکڑ کے ہاتھی بنا دو گے. اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے. اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے اسلامی معیشت وجود میں آتی. کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے, زمین کے اوپر کیا ہے, زمین کی تہ میں کیا ہے, زمین کی سطح پہ کیا ہے, پانی کی تہ میں کیا ہے. یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں, میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی موجیں اٹھ رہی اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی بارشیں ہوتی ہیں اللہ نے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں جاتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے تارے جھلملاتے ٹمٹماتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے دن اور رات آئے اور گئے, گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے, اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے انسان پیدا ہوئے, کتنے مر گئے, کتنے آنے والے ہیں, کتنے بچپن میں مرے, کتنے بڑھاپے میں, کتنے جوانی میں, کتنے بیماری میں, کتنے صحت میں, کتنی عورتیں مری, کتنے مرد مرے, میرے اللہ کے علم میں ہے. ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے, انڈے میں نر ہے مادہ ہے, پالینیشن میں نر ہے مادہ ہے. کتنے دانے بنیں گے انگور کے ایک گچھے پر, اور کتنے دانے بنیں گے وہ چھلی کے سٹے پر, اور کتنے مچھلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے. میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. یہ میرے اللہ کا علم ہے. اور ہم ایسے بے وقوف ہیں اسے کوئی چیلنج کیے جا رہے ہیں, اللہ کے علم کو چیلنج کیے جا رہے ہیں. سوچ چھوڑ دو ورنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں. تو میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے. علمک ما لم تکن تعلم. آپ کا معلم علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تادیبی. اب بہت خوبصورت بولتے تھے. تو ایک دن ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں, عرب ماؤں کے دودھ پیے ہیں, یہ آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں. ہماری تو بدقسمتی ہے نا, ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ایویں جی میں ماج دگو بین بجائی جو ان کا پتہ, اور انہوں پٹھے کھواؤ تو انہوں پتہ ہے, اور انہوں بین دا کیا پتہ. اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں, بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتہ چلے, اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم ٹھیک. تو ہماری بدقسمت ہے ہم قرآن نہیں جانتے. اللہ کی قسم یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, سورا 7 بر اعظم
اسلامی اسکالر بھرے پڑے ہیں، قرآن کے آشنا نہیں ہیں۔ قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے، قرآن تو کلام عشق ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے۔ دل جو اللہ کو نہیں دیا، اس لیے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں، قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں۔ یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے، اور وجود اللہ اللہ پکار اٹھتا۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کی، تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ قرآن تو کلام عشق ہے۔ آپ لوگ جو سارا دن 2 × 2 4، 4 × 4 8، 8 × 8 16، تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے۔ جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو، جس اس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتا، سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتا، کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہاں، اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کی انتہا جنت اللہ کی رضا ہے۔ وہ میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے، اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں، صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن، پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزری، ایک باندی پہ عاشق تھے، خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہوگی، کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی، ارے رات بیت گئی، ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی۔ ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا، رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دل اللہ سے ڈر جائیں؟ آنکھ کھلی، آ گیا کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے۔ قرآن کلام ہے، میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے، میرے رب کی ذات سے نکلا، میرے نبی کے سینے پر اترا اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہے، ہمارے رہبر کون ہے؟ نہ اللہ کا کلام، نہ نبی کا فرمان، تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے؟ اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے، صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے، کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھاؤں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے، عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں، پتہ نہیں تمہیں پنجابی سمجھ آونی کہ نہیں آونی، پر چلو مزہ ہی لے لیا وجہ، عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامے، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے منے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی، پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئی۔ خشک چشموں میں پانی نہیں، تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو، دریا سو گئے تم ڈیم بنانا چاہتے ہو، پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو، مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو، نہیں آئے گی۔ پہلے اس سے آباد کرو، یہ جو یہاں ہے، یہاں یہ، اس سے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو، یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو۔ عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه، القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه۔ اسے زندہ کرو، اسے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا، یہ زندہ ہو۔ بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ 100 بہانے کرتی ہے پلانے کے، اور اپنے بھائی مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے۔ اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتا جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لیے ساری ساری رات اٹھتی ہے، جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی اور جو ساری رات بچے کے لیے، ساری رات۔ ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھرتی رہی، ساری رات۔ یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی، جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے، اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے۔ آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا۔ ہائے توبہ، ہائے میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں۔ اے میرے بھائی بہنوں، ایسے جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا، پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جس نے اسلامی معیشت سمجھا۔ یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے۔ مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن، سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا، تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا۔ یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا۔ ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے،
یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے، لٹا کے۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سارے سکندر لٹیرے ہی آئے ہیں، کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام، کبھی کوئی نام۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں۔ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے، بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں، جوڑی کوئی نہیں۔ اسلام سخاوت کا دین